السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود سورہ بقرہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والوں کو اور پاکی صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انہیں محبوب رکھتا ہے اپنے نزدیک۔ تو اس آیت کی روشنی میں آج ہم جانیں گے انشاءاللہ ایسی پاکیزگی جس کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم خواتین کے نظریے سے دیکھا جائے تو تین اقسام بنتی ہیں غسل کی تین اقسام بنتی ہیں۔ سب سے پہلا وہ غسل جس کو ہم غسل حیض کہیں گے۔ ہر ایک عورت ایام ماہواری سے گزرتی ہی ہے، اس کے جتنے بھی دن ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 11، 15 ہوں، ان دن کے ختم ہو جانے کے بعد، ان ایام کے ختم ہو جانے کے بعد وہ جو غسل کرے گی اس کو ہم غسل حیض کہیں گے۔ اسی طرح ایک غسل کی دوسری قسم ہے غسل نفاس۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو خطرات نکلتے ہیں، جتنے دن ہوں، مشہور و معروف 40 دن ہی ہے، بسا اوقات بعض عورتوں کو 40 دن سے کم بھی ہوتے ہیں اور اس سے کچھ زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ہوں، ان ایام کے ختم ہو جانے کے بعد جو غسل ہوتا ہے، جو پاکی حاصل کرتی ہے، اس کو ہم کہیں گے غسل نفاس۔ اس کے علاوہ ایک تیسری قسم آتی ہے غسل جنابت۔ اس سے مراد وہ پاکیزگی، وہ غسل ہے جب مرد عورت آپس میں ملاقات کر لیں، ہم بستری کر لیں۔ نکاح کے بعد وہ ملاقات، وہ میل میلاپ کرنا جو جائز قرار دیا گیا، اس واقعے کے بعد، اس ملاقات کے بعد جو پاکیزگی حاصل کرنی ہے، اس غسل کا طریقہ جس کو ہم غسل جنابت کہیں گے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، ان تینوں کے غسل کا طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی کرنا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، بالکل ہو بہو ویسا ہی کرنا ہے جیسا احادیث میں بتایا گیا۔ اور ایک دوسری اہم بات کہ غسل حیض، غسل نفاس اور غسل جنابت، غسل ہمبستری، ان تینوں کے پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ سیم ہے، آلموسٹ ہو بہو ہے، برابر ہے، کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، اس طرح کافی ساری احادیث کی کتابوں میں وہ طریقہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کو پڑھیں گے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابہ، عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے غسل کے بارے میں، غسل کے طریقے کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی غسل کرتے جنابت سے فارغ ہو کر، ہم بستری سے فارغ ہو کر، تو کس طرح کرتے؟ یبدأ فیغسل یدیہ، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیتے۔ ظاہر ہے کہ ہم کسی کام کو کرنے جائیں، اپنے جسم سے ناپاکی کو دور کرنے جائیں تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا ہے، ان کو صاف کر لینا ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو صاف کر لیتے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، زمانہ آگے بڑھ چکا، ہم چاہیں تو ہینڈ واش جو باقاعدہ بنایا گیا ہاتھوں کو دھونے کے لیے تاکہ کیٹانو جائیں، تو ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے سیدھے ہاتھ سے، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، بائیں ہاتھ میں پانی لیا، فیغسل فرجہ، اور اس بائیں ہاتھ سے، اس لیفٹ ہینڈ سے اپنی شرمگاہ کو صاف کر لیا، اچھے سے دھو لیا، جتنی بھی گندگی تھی اس کو صاف کر لیا۔ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایسا ہی وضو کیا جیسا وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، ویسا ہی وضو جس طرح ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، ہو بہو وہی وضو کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، اس کے بعد اللہ کے نبی نے پانی لے کر اپنی بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچایا، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حسيات، 3 چلو اللہ کے نبی نے 3 لک پانی اپنے بالوں کو پہنچایا، اپنے بالوں میں ڈالا۔ ثم افاض على سائر جسده، اس کے بعد 3 مرتبہ سر کے اوپر
جڑوں تک، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے جسم پر بہایا، سب سے پہلے دائیں جانب سے سیدھے کندھے سے آغاز کیا، وہاں پر بھی 3 مرتبہ پانی کو بہایا، پھر لیفٹ ہینڈ پر دوسرے جانب بائیں جانب سے 3 مرتبہ پانی بہایا۔ تو آپ غور کریں کہ 3 مرتبہ بات آتی ہے حدیث میں کہ سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی بہایا، اس طرح پانی بہائے کہ وہ پورے جسم پر جاتا رہا، پورے بدن تک پہنچتا رہا، نہ صرف پہنچتا رہا بلکہ جو ناپاکی ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے، گندگی نیچے سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ثم غسل رجلیہ، سب سے آخر میں اپنے پیروں کو اللہ کے نبی نے صاف کر لیے۔ یہ ہے حدیث غسل کے طریقے کے مطابق جو کافی ساری حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو غسل حیض کے لیے، غسل نفاس کے لیے اور غسل جنابت کے لیے بھی بیان کیا گیا۔ یہاں پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو نصیحت کیا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ جب آپ عورتیں حیض کا غسل کرتی ہیں تو آپ کیا کریں، بیری کے جو پتے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، بیری کے پتوں کو جو ہے گرم پانی میں ڈال دو اور اس پتوں کو لے کر اچھی طرح سے جو ہے اپنی جسم کو، اپنے بدن کو مل لو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج کے دور میں ہم کیا کر سکتی ہیں، جتنے بھی آج کے باڈی واشز ہیں، لکوڈس ہوا کرتے ہیں، ان لکوڈس کو پانی میں ڈال کر اچھی طرح سے صاف کر سکتی ہیں اپنے بدن کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک ایک مقصد ہے تاکہ گندگی دور ہو جائے اور کسی قسم کی بو اور بدبو ہمارے بدن پر باقی نہ رہے، اس کا ایک ہی ایک مقصد ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت ہمارے لیے کی ہے کہ ہم جو جگہ ناپاکی کی ہوتی ہے، جہاں سے ناپاکی کے خطرات نکلتے ہیں، اس جگہ کو، اس شرمگاہ کے حصے کو ہم جو ہے ایسی چیز سے صاف کر لیں تاکہ پوری بدبو جو ہے نکل جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابیہ اسما رضی اللہ عنہا کو کہ تم چاہو تو ایک روئی، ایک کاٹن لے کر اس شرمگاہ پر رکھ لو تاکہ بدبو نہ رہے، بو باقی نہ رہے، اور اگرچہ کوئی خطرہ ہو بھی ہو تو وہ نکل جائے باہر تاکہ پاک صاف رہے۔ ہم بھی آج کے دور کے حساب سے لکوڈس کو استعمال کر کے یا پھر کسی اور طریقے سے اس طرح پاک صاف کر لیں اپنے پورے بدن کو کہ بو نہ رہے، اسمیل نہ رہے۔ ایسے سارے طریقوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوئی غسل کے طریقے سے کہ جب ہم دوران غسل وضو کرتے ہوں، ویسا ہی وضو جس طرح نماز کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس وضو کے لیے ظاہر ہے کہ ہر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہوگا۔ تو اب یہاں پر ہم بسم اللہ کس طرح پڑھیں؟ اس طرح پڑھیں گے کہ یا تو ہم حمام میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو سکتی ہیں، یا پھر اسی وقت وضو کرنے کے وقت ہی جو ہے بسم اللہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر ہم اندر ہی بسم اللہ پڑھ رہی ہیں، حمام کے اندر ہی، تو اس وقت ہم اس کلمے کو، بسم اللہ کو دل میں پڑھ لیں گے، اپنے زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم بہنیں چاہیں تو پہلے ہی، داخل ہونے سے پہلے ہی جو ہے باہر پڑھ کر داخل ہو سکتی ہیں بسم اللہ۔ جو حمام کی دعا ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے ہمیں، اس دعا کے پڑھنے کے بعد بسم اللہ کہہ کر داخل ہو سکتی ہیں۔ داخل ہو کر ہم پہلے جو ہے ہاتھ صاف کر لیں گے اچھی طرح، اس کے بعد شرمگاہ کے حصے کو صاف کر لیں گے، دھو لیں گے، گندگی کو دور کریں گے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر کے وضو کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ ایسا بھی کر سکتی ہیں، بسم اللہ دل میں پڑھ لیں اگر اندر ہیں آپ، یا پھر پہلے چاہیں داخل ہونے سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے جب ہم اندر پڑھ رہی ہیں واش روم کے اندر، تو اس وقت صرف دل سے پڑھ لیں، زبان سے ادا کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ بتایا اس میں ہرگز بھی کوئی ایسا خاص کلمہ، کوئی ایسے خاص وظیفہ یا دعا موجود نہیں جس طرح آج خواتین کرتی ہیں۔ حیض کا، نفاس کا، جنابت کا غسل ہوتا ہے تو بہنیں کیا کرتی ہیں کہ ایک ٹبنما برتن لے لیتی ہیں، اس میں رقیہ شرعیہ کر کے، دم کر کے، کچھ خاص وظیفے پڑھ کر کہتی ہیں کہ اس میں دم کر دو، اور اس کے بعد وہ اس میں غسل کرتی ہیں، اس میں نہاتی ہیں، جبکہ ایسا قرآن و حدیث میں بتایا نہیں گیا، یہ ثابت نہیں ہے، کوئی خاص دعا ثابت نہیں کہ اس کو پڑھ کر پانی میں دم کیا جائے، ہر کس بھی نہیں۔ بس نیت کر لیں دل میں پاکی اور صفائی کی، اور اس کے بعد جو ہے چلے جائیں اندر، جا کر جو ہے غسل کر لیں اچھی طرح سے جیسا بتایا گیا۔
اور اس دوران جو وضو ہم کرتے ہوں اس وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، جو کہ ہم دل میں پڑھ لیں گے، یا پھر چاہیں تو پہلے ہی پڑھتے ہوئے داخل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بدعات اور خرافات کو اپنانا، اس سے ہرگز بھی پاکی اور صفائی حاصل تو ہو جائے گی، لیکن جو اطمینان، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا جو عمل ہے ہمارا، وہ ہرگز بھی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ آپ جب بھی غسل کرنے کے لیے جاتی ہیں، حیض کا ہو، نفاس کا ہو، جنابت کا ہو، تو اس وقت پورا کا پورا پہلے اطمینان ہو جائے، خصوصاً حیض اور نفاس کے بعد جو غسل ہوتا ہے اس وقت پہلے اطمینان ہو جائے، آپ یقین کر لیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے، کسی قسم کا شک باقی نہ رہے، اس وقت جا کر غسل کریں، اس وقت جا کر پاکیزگی حاصل کریں کہ ہاں اب جتنے بھی خطرات آ رہے تھے میرے جسم سے، میری شرمگاہ سے، وہ اب ختم ہو چکے ہیں، اب نہیں آ رہا، ایک خطرہ بھی ابھی نکل نہیں رہا۔ اس کے بعد ہی آپ پورے اطمینان کے ساتھ جائیں گی اور غسل کریں گی، اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں گی۔ شک کی بنیاد پر کسی عبادت کو نہ کیا جائے، شک کی بنیاد پر ہم پاکیزگی حاصل نہیں کریں گے، یہ بھی ایک بات ہے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، جنابت کا، حیض کا اور نفاس کا غسل سیم ہی ہے، آلموسٹ بالکل برابر ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ جب ہم حیض کا غسل کرتے ہیں تو چاہیے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائیں۔ اگر آپ کے بال بندھے ہوئے ہیں تو آپ حائضہ ہیں تو بالوں کو کھول دیں، کھول کر اچھے سے جڑوں تک پانی پہنچ جائیں، اور لکوڈس کو یوز کر کے، باڈی واشز کو یوز کر کے اچھی طرح سے ایسا اپنے آپ کو پاک کریں کہ خوشبو محسوس ہو، بدبو نہ آئے، جبکہ کسی اور غسل میں یہ ساری چیزیں نہیں بتائی گئیں۔ بہتر ہے حائضہ عورت کے لیے کہ وہ لکوڈز استعمال کرے، صابن سے، باڈی واشز سے، شیمپوز وغیرہ سے اپنے اندر خوشبو پیدا کریں، بدبو نہ ہو کسی قسم کی۔ اور اگر اس کے بال بندھے ہوئے ہوں تو وہ کھول دے، جڑوں تک پانی پہنچانا بہتر اور افضل بات حدیث میں بتایا گیا۔ لیکن اگر وہ جنابت کا غسل کر رہی ہے تو اس وقت بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اگر کھولتی ہے اچھی بات ہے، لیکن جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ اس کے بال بندھے ہوئے ہیں تو کھولنا ضروری نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم مکمل پاکی حاصل کرنا چاہتی ہوں، طریقہ یہی ہے کہ شروع سے آخر تک پاک صاف ہوں، بالوں کو کھول لیں گے، حیض میں ہو یا پھر جنابت میں ہو تو بہتر ہی ہے، مکمل حاصل ہو جائے گی پاکیزگی، شروع سے لے کر آخر تک اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، ایک اور مرتبہ آخر میں تینوں غسلوں کے طریقے کو سن لیں آپ۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں گے ہم اچھی طرح سے، ہاتھوں کو دھو لیں گے۔ ہاتھوں کو دھونے سے پہلے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم واش روم میں، باتھ روم میں، غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے جو باتھ روم کی دعا ہے اس کو پڑھنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں۔ اور جو وضو کے دوران، وضو سے پہلے جو بسم اللہ پڑھنا ہے اس کو ہم پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، داخل ہونے سے پہلے بھی، بس وہی دعائیں ہیں اور کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے دل میں پاکی کی نیت کرتے ہوئے، کوئی خاص دعا نہیں نیت کی، داخل ہو جائیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اگر ہمیں پیشاب وغیرہ ہے تو وہ کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے۔ ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد دوبارہ اس شرمگاہ کو، اس حصے کو، اس ناپاکی کی جگہ کو اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس لکوڈس ہیں تو ان لکوڈس کے ذریعے سے آپ اس کو صاف اور پاک کر لیں تاکہ بو نہ آئے اس میں سے۔ اس کے بعد ہم جو لیفٹ ہینڈ تھا، جس لیفٹ ہینڈ سے، جس بائیں ہاتھ سے ہم نے ناپاکی کو دور کی تھی، اس ناپاکی والے ہاتھ کو اچھی طرح سے دوبارہ صاف کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ اگر ہم نے داخل ہوتے وقت پہلے نہ کہا ہو تو دل میں بس بسم اللہ کہیں گے، زبان پر ادا نہیں کیا جائے گا۔ اگر پہلے ہی ہم نے داخل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا ہو تو بس وہی کافی ہے۔ وضو ویسا ہی ہو بہو ویسا ہی وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ وضو کر لیا ہم نے، اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے؟ سر پر پانی بہائیں گے اچھی طرح سے، تین تین مرتبہ، تین مرتبہ ایسا کریں آپ، پانی کی بچت بھی ہو جائے اور ہم بھی پاک ہو جائیں، اور تین مرتبہ ہی جو ہے اچھی طرح سے ہو جائے۔ اس کے بعد سیدھے جانب جو ہے کندھے کی طرف پانی ڈال کر پورے جسم پر پانی بہائیں گے، صابن ہو تو صابن سے اچھی طرح پہلے اس حصے کو، رائٹ ہینڈ کو اور اس حصے کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے، اور بائیں کندھے کی طرف تین مرتبہ پانی بہائیں گے، تین چلو بھر پانی، اور صاف کر لیں گے۔ آخر میں جو ہے ایک جگہ پر آ کر پیروں کو صاف کریں گے۔ ایک جگہ پر آ کر اس لیے میں نے بتایا، وہ زمانے میں مٹی ہوا کرتی تھی، ٹائلز وغیرہ نہیں تھے، تو اللہ کے نبی کرتے کیا تھے؟ پوری پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد آخر میں جب پیر دھونے کی باری آتی تو الگ ایک جگہ آ جاتے،
باتھ روم میں ہی ایک اور حصے میں آ جاتے، ایک حصے میں آ کر وہاں پر پیر دھو لیتے تاکہ مٹی دوبارہ جو ہے نہ لگے پیروں پر۔ ہم بھی چاہیں تو ایک حصے میں آ کر سب سے آخر میں جو ہے پیروں کو دھو سکتی ہیں۔ ایک ہی جگہ ہم نے بیٹھ کر پوری کی پوری ناپاکی کو اپنے جسم سے بہا کر ٹیلس میں ڈال دیا، زمین پر ڈال دیا۔ ہم چاہیں تو الگ سے پھر آخر میں کارنر میں آ کر پیروں کو دھو لیں، یہ پاکیزگی حاصل ہو گئی اب ہماری۔ یہاں تک آپ یاد رکھ لیں آپ بہنیں، اور یہ جو غسل کے طریقہ ہے، اسی طریقے کو ہمیں اپنانا ہے، ہم اپنی مرضی سے غسل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ غسل واجب ہے۔ حیض، نفاس اور جنابت کے بعد غسل کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق کرنا چاہیے، یہ واجب ہے اسی کے مطابق غسل کرنا، جو قرآن اور حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔